25واں درس ہے استاد تھوڑا سا پچھلی کچھ باتیں ہم تازہ کر دیں تاکہ مثنوی کا جو ایک تھیمیٹک روٹ ہے نا وہ واضح رہے۔ مثنوی شروع ہوتی ہے انسان کی حقیقت کے بیان سے، پھر ایک حکایت شروع ہوئی جس میں ایک ہائرارکی آف بینگ، وجود اور ہستی کے حقیقی مراتب بتائے گئے جو ختم ہوتے ہیں خدا کو۔ پھر اس کے بعد مراتب وجود کی الوہی انتہا اور مراتب وجود کو طے کرنے والی انسانی یا روحانی قوت کو ملانے کے بعد مولانا نے دوسرا تھیمیٹک ڈسکورس یہ بنایا کہ اب وہ ایک شیڈو ہائرارکی آف بینگ بنا رہے ہیں۔ شیڈو ہائرارکی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مستقلاً حقیقی نہیں ہے لیکن حقیقت کے ساتھ نسبت کی بنیاد پر اسے غیر حقیقی نہیں کہا جا سکتا۔ تو وجود کا یہ جو دوسرا نظام مراتب ہے اس کا منتہا انسان، تو گویا وجود کے وجودی مراتب کی سیر کروانے کے بعد اب مولانا وجود کے انسانی مراتب کی سیاحی کروائیں گے، اور اس کا آغاز مولانا نے جس طوطے کی حکایت سے کیا ہے اس میں سارے کیریکٹر سمبل ہیں، اور لیکن کیونکہ مولانا حکایت کو زندگی میں پیش آنے والے واقعات کے ساتھ اتنا مناسبت پیدا کر کے بیان کرتے ہیں کہ آدمی اس کے کیریکٹرز، اس حکایت کے کیریکٹرز کی علامتی معنویت کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا۔ وہ کیریکٹرز حکایت کے واقعاتی در و بست میں پوری فعال حالت کے ساتھ اتنا کھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھنے والے کو، سننے والے کو پہلی نظر میں اس ضرورت کا احساس نہیں ہونے دیتے کہ یہ پوری حکایت، یہ پورا واقعہ، اس واقعے کے تمام فریق در اصل سمبلز ہیں۔ تو یہ بات ہم تو ایک مرتبہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ مولانا سمبلزم کی جو آخری حد ہے سچویشنل سمبلزم، یعنی سچویشن کو سمبلائز کر دیتے ہیں، جو مولانا کے علاوہ دوسری جگہ کم نظر آتی ہے۔ تو بہرحال وہ حکایت اس طرح سے ہے کہ ایک طوطا جو تھرڈ ہائرارکی آف بینگ یعنی وجود کے حیوانی مراتب کا نمائندہ تھا، وہ ایک انسان کی توجہ سے اپنے وجودی مرتبے سے بلند ہو کر ہستی کی انسانی سطح پر آ گیا، یعنی بولنے لگا۔ اور نہ صرف یہ، کیونکہ ہستی کی انسانی سطح کا ایک اصول ہے نطق، انسان کی تعریف کرتے ہیں کہ حیوان ناطق، نطق، جس میں نطق ہو وہ انسان ہے۔ تو اس جانور نے نطق پیدا کر کے بولنے کی صلاحیت سیکھ کر انسانی سطح وجود پہ آنا کوالیفائی کر دیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ دوسری اس کیریکٹر میں دوسرا جو ایسنس آف میننگ ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس نے وجود کی انسانی سطح تک عروج کیا بلکہ وہ انسان کا محبوب بھی بن گیا، یعنی وجود کی انسانی
انسانی سطح پر پہنچ کر انسان کا محبوب بننے کا ایکسپیرئنس بھی اسے حاصل ہو گیا۔ اب ان دو احوال، ان دو چیزوں کی موجودگی میں جو تیل گرنے کے نتیجے میں اس کے ساتھ ہوا ہے، اس نے گویا اسے یہ باور کروا دیا کہ میرا یہ وجودی عروج دراصل ایک واہمہ تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اور وہ واپس اپنے اصل وجودی حال میں وہ پرندہ چلا گیا۔ تو کیونکہ اس میں انسان کی سطح وجود پر رہنے سے ایک پرسیپشن بہرحال بن گیا تھا جو عمومی انسانی پرسیپشن ہے، تو اس عمومی انسانی پرسیپشن کا اظہار وہ گنجے درویش پر اس کے ریمارک سے ہوا۔ تو مولانا نے کمال چابک دستی سے طوطے کو اپنے عارضی مرحلے سے نیچے اتار کے اس کی اصلیت تک بھی پہنچا دیا، لیکن اس کی اصلیت تک پہنچنے سے قبل اس سے عادتاً ایک ایسی چیز سرزد کروا دی جو ہیومن پرسپیکٹو کا نمائندہ ہے۔ وہ فعل ہیومن پرسیپشن کی تفصیل ہے، تصویر ہے۔ اس بات سے مولانا نے یہ فائدہ اٹھایا، یا اس چیز سے مولانا نے یہ معنی پیدا کیے کہ عام آدمی، انسانوں کی اکثریت صرف زندگی کی حیوانی سطح پر ہی نہیں بلکہ ذہن کی حیوانی سطح پر بھی رہتی ہے، اور یہ حقیقت اور صورت کے درمیان پائے جانے والے فرق کو اپریشیٹ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ حقیقت کو بھی صورت کو دیکھنے والی آنکھ سے دیکھنے پر اصرار کرتی ہے، یعنی یہ حقیقت کو بھی ویسا ہی دیکھنا چاہتی ہے جس آنکھ سے یہ صورت کو دیکھتی ہے۔ یہ تھا ابھی تک کا تھیمیٹک خلاصہ۔ اب ہم اس تھیم میں آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ ہائرارکی آف ہیومن بینگ۔ تو اس میں اب دوسرا باب شروع ہو گیا، یا دوسری فصل شروع ہو گئی کہ فرق درمیان محقق و مدعی و محق و مبطل۔ ایک محقق اور مدعی، یا ایک حق کو اور ایک جھوٹے کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہو، لیکن اس میں ایکسپریس ورڈز 4 ہیں۔ ایکسپریس ورڈز تو نہیں کہنا چاہیے، اس میں 4 بہرحال الفاظ ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ محقق کہتے ہیں جس نے حقیقت کو لائق یقین بنانے کی علمی ضرورت اور عقلی تقاضے کو بھی پورا کر دیا ہو۔ محقق کہتے ہیں اسے جس نے حق کا ایسا علمی حضور حاصل کر لیا ہو کہ اب حق پر شبہ، شک یا انکار کرنے کی کوئی صورت باقی نہ رہ جائے۔ واضح؟ مدعی اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس حق شناسی ہے نہیں، وہ حق کو جانتا نہیں ہے، لیکن یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ دکھاوا کرتا ہے کہ گویا وہ حق کو جانتا ہے۔ تو محقق وہ ہے جو صاحب حق ہونے کا حال رکھتا ہے، مدعی وہ ہے جو حال نہیں رکھتا بلکہ صاحب حق جو اصطلاحی استعمال کرتا ہے اس کو زبان سے ادا کر کے محقق بننے کا دھوکہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوا مدعی۔ اور محق کہتے ہیں کہ حق جس کی زبان پر جاری ہو، جس سے حق کے سوا کچھ ظاہر نہ ہو، اسے کہتے ہیں محق۔
اور محق کا نچلا ترجمہ ہے کہ جو ہمیشہ سچ بولے، وہ محق ہے۔ اور مبتل کہتے ہیں حقیقت کا اپنے رویے کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے سے انکار کرنے والا، اور مبتل کا نچلے درجے کا معنی ہے جھوٹا۔ تو اب اس عنوان کا مطلب ہوا کہ حق کی معرفت رکھنے والے اور حق کی معرفت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے میں کیا فرق ہوتا ہے، اور حق گو اور جھوٹے کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ صرف الفاظ کی کوئی وہ ایک الفاظ کی وہ نہیں ہے، ایک لائن انہوں نے لگائی ہوئی، اس میں محقق حال صاحب حال ہے، محق اس حال پر عمل کرنے والا ہے، مدعی بھی ایک حال پہ کھڑا ہے، ایک طبیعت پہ کھڑا ہے، اور مبتل بن کے وہ اپنی طبیعت کو عمل اور اظہار میں لاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، دونوں ہیں کیریکٹر ایک ہی، یہ 4 قسم ہیں 2 کیریکٹرز کے۔ چن بسے ابلیس آدم روح ہست، بس بہر دستے نشاید داد دست۔ آج بھائی میں اپنی کمزوری سے لے نہیں آیا، بنا نہیں سکا فرہنگ، تو تھوڑا سا ٹھہر کے فرہنگ کے انداز میں آپ کو بتاتا ہوں، اگلی مرتبہ میں یہ فرہنگ بھی لیتا ہوں گا جو آج کریں گے۔ کیونکہ بسے بہت سے ابلیس واضح آدم روح یعنی آدمی کا چہرہ رکھنے والا، آدمی جیسی شباہت رکھنے والا ہست ہے، چونکہ بہت سے شیطان ہیں جو دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں، یہ اس مصرے کا مطلب ہے۔ بس لہذا بس کہتے ہیں جو فیصلہ کن انداز میں کچھ کہا جائے، بس یعنی بس لہذا بہر دستے بس بہر دستے ہر ہاتھ میں نہ شاید داد، نہ شاید نہیں چاہیے داد دینا، دست ہاتھ، لہذا ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ نہ شاید جو ہے یہ فعل معاون ہے، شائستن ایک مصدر ہے، وہ فعل معاون ہے، یعنی درکار ہونا۔ تو بس بہر دستے نہ شاید داد دست، بس ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے، یعنی ہر ایک کی شاگردی اور مریدی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب ہے شاگرد بننا، مرید بننا۔ بہت اس شعر میں مولانا نے ایک بہت نادر عرفانی اصول بتایا ہے۔ وہ نادر عرفانی اصول ایک جملے میں بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ ہر حقیقت صورت نہیں رکھتی، اسی طرح ہر صورت حقیقت نہیں رکھتی۔ واضح ہے یہ بات کہ ایسے یہاں بہت سے لوگ ہوں گے جو اندر سے شیطان اور باہر سے آدمی ہیں، تو اپنی پرسیپشن کا مطلب ابھی میں عرض کروں گا جو مولانا کیا ہے، کہ اپنی سمجھ کو، اپنے شعور کو
صورت کے اتنا تابع نہ کرو کہ تم ہدایت کا راستہ گنوا بیٹھو۔ مولانا کے یہاں ہیومن پرسیپشن کا صرف ایک مطلب ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہماری بنیادی روایت میں شعور یا پرسیپشن کا ایک ہی مطلب ہے، اور وہ مطلب ہے اللہ کی طرف جانے والے راستے کو پہچاننا، یعنی ہدایت۔ کیونکہ ہمارا جو مطلب نظام تعریف ہے، اس میں ہم اپنی حقیقت میں بنتے ہیں اور اپنی غایت میں ہدایت کے طالب۔ تو اس کو بس ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ معنی آگے جا کے صرف ہوں گے۔ کہتے ہیں بس حق کے نام پہ دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ دھوکہ دیا ہی حق کے نام پہ جاتا ہے۔ تو زاں کے سیاد آورد بانگے سفیر، تا فریبد مرغ را عام مرغ تیر۔ زاں کے اس لیے، زاں کے کا مطلب ہوتا ہے اس لیے، اس غرض سے۔ سیاد شکاری، آورد، آورد اگر الگ سے کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لاتا ہے، لیکن یہاں آورد کا مطلب ہے وہ نکالتا ہے، کیونکہ مرکب مصدر بنے گا نا، تو تابع ہو کے آوردن کے معنی بدل دیں۔ تو کیونکہ سیاد نکالتا ہے، بانگے سفیر، سیٹی جیسی آواز، سفیر سیٹی، بانگ آواز، اس لیے شکاری اس لیے سیٹی جیسی آواز نکالتا ہے، تاکہ فریبد وہ چکما دے دے، وہ دھوکہ دے دے، مرغ را پرندے کو، عام مرغ گیر وہ پرندوں کا شکاری، مرغ گیر پرندوں کا شکاری۔ تو سیاد اس لیے سیٹی جیسی آواز نکالتا ہے تاکہ وہ پرندوں کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھنسا دے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ کتنے فطری انداز میں مولانا ایک بہت ہی روٹین اسکیم آف تھنگس میں ایک انتہائی بڑا مطلب ڈال دیتے ہیں، اور مطلب حیرت ہوتی ہے۔ ابھی میں اس وصف کی معنویت عرض کروں گا۔ اب یہاں بانگے سفیر سمجھ لیں کہ یہ وحی اور فرشتے کی آواز ہے۔ ہر جھوٹا مدعی اس آہنگ، ان الفاظ، اس تحکم، اسی قطعیت کے ساتھ اپنی بات کہتا ہے جس قطعیت کے، جس آہنگ میں وحی اترتی ہے اور جس قطعیت سے نبی اس کو ہم تک پہنچاتا ہے۔ ایک جھوٹا مدعی بھی حق کو اس کی آواز اور اس کی صورت کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ بانگے سفیر کیونکہ سیٹی کی آواز پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اس لیے وہی جیسا لہن رکھنے والی آواز ہماری فطرت اصلی کو اپنی طرف اٹریکٹ ضرور کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو جھوٹا شیطان ہوتا ہے وہ نبیوں جیسا کلام کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ نبیوں جیسا کلام نہیں کرے گا تو وہ لوگوں پر اس درجے کا اثر نہیں ڈال سکے گا جس درجے کا اثر پڑے بغیر حق ہم کو متاثر کر سکے۔ یعنی کیونکہ وہ حق کی جگہ لینا چاہتا ہے، لہذا اس کا انداز تاثیر اور انداز کلام اور انداز اظہار بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح حق کی طرف سے مقرر کردہ انبیاء یا حق کے ٹولز کا ہوتا ہے۔ تو اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ باطل قائم رہ ہی نہیں سکتا جب تک وہ حق سے مشابہت نہ پیدا کرے۔
اگر باطل حق سے مشابہت ترک کر کے ظاہر کرے گا تو اسے کون سنے گا، کون دیکھے گا، کون مانے گا؟ تو یہ تو اس کے معنی ہے۔ وہ جو میں بات کہہ رہا تھا مولانا کی علامت سازی کی خاص رنگ کی، اس میں دو باتیں میں آپ سے اختصار سے عرض کر دیتا ہوں، اور اس کو یاد رکھیے تو مثنوی انشاءاللہ روز بروز کھلتی جائے گی۔ وہ یہ کہ مولانا نے فرید الدین عطار کے بعد حکایت کو علامت کے درجے تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ آپ دیکھیں واقعات ایک حرکت کا نام ہے، مطلب ایک حرکت ہوتی ہے، ایک چیز پہلے ہے، دوسری چیز بعد میں، پھر یہ ہوئی، پھر وہ ہوا۔ گویا واقعات کی حرکت کو مولانا حقائق کی حرکت میں بدل دے۔ اس سے بڑا سمبلزم ممکن نہیں ہو سکتا کہ آدمی صورت کا انکار کروائے بغیر اس سے بلند کر کے اس کے پیچھے کار فرما نظام معانی کا تعارف کروائے، یعنی آئینے کو توڑے بغیر عکس کی حقیقت کو مجھ تک پہنچا دینا، یہ اعلیٰ درجے کا سمبلزم ہے۔ تو مولانا واقعات کے در و بست کو ذرا بھی متاثر کیے بغیر، واقعات میں تھوڑا سا غیر فطری پن یا غیر معمولی پن پیدا کیے بغیر، ان واقعات کا جو ایک متحرک تانا بانا ہے اس کو اس انداز سے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ہم دیکھ تو واقعے کو رہے ہوتے ہیں لیکن ذوق ہمیں حقیقت کا حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انتہا درجے کی قدرت کلام اور انتہائی عرفان ہے کہ آدمی صورت کو اس طرح دکھائے ہمیں کہ ہم دیکھنے میں تو صورت کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم محسوس حق کو کر رہے ہیں۔ تو مولانا کی مثنوی میں یہ شان شروع سے آخر تک ہے کہ ان کا ہر مفہوم، ان کا ہر منشا، اس مثنوی کا ہر کیریکٹر، اس مثنوی میں حکایت بنانے والا پورا نظام حرکت، یہ سب کا سب اسی تفصیل اور اسی انداز فہم کے ساتھ ہم تک پہنچتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے دل کو حقیقت کے حضور اور اس کے ذوق سے سیراب بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ انتہا درجے کا کلام ہے۔ یعنی صورت کے ایکسپریشن کو آنکھ کی استعداد دید کی انتہا پہ پہنچا کے کرنا، میرے اندر صورت دیکھنے کی جتنی صلاحیت پائی جاتی ہے وہ پوری صلاحیت آپ کی بنائی ہوئی صورت میں استعمال ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت اچھے صورت گر ہیں، میری ساری استعداد بینائی صرف ہو گئی آپ کی بنائی ہوئی تصویر دیکھنے میں۔ تو مولانا اس طرح کے مصور بھی ہیں اور اس کے بعد مولانا میرے قلب کی سارے ذوق حضور کو صرف کر دیتے ہیں ان شفاف صورتوں کے پیچھے کار فرما تاثیرات حقائق کی بنیاد۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، بشنوت عام مرغ بانگے جن سے خیش، از ہوا آیت بیابت دام و نیش۔ بشنوت وہ سنتا ہے، بشنوت شنیدن مصدر کا مضارع ہے، بشنوت بشنوت سنتا ہے، وہ مرغ پرندہ، بانگے جن سے خیش، اپنے ہم جنسوں کی آواز، یہ تو بات ہے، اپنے ہم جنسوں کی آواز، بانگ آواز، جنس
ہماری جنس سے تعلق رکھنے والے، خیش اپنے، از ہوا، ہوا سے، اوپر سے، فضا سے، آیت اترتا ہے، آتا ہے، بیابت تو پاتا ہے، دیکھتا ہے، یابت یافتن کا مضارع ہے، پانا، دام و نیش، دام جال، نیش ڈنک، یہ لفظ الگ الگ کھل گئے نا، جس کو نوٹ کرنا ہے نوٹ کر لیا۔ تو وہ سیٹی جیسی آواز سن کر پرندہ اس دھوکے میں آ جاتا ہے کہ یہ میرے ہی بھائی بندوں کی آواز ہے، یہ میری ہی طرح کے کسی پرندے کی چہکار ہے۔ تو وہ اس چہکار کو سن کر جب نیچے اترتا ہے تو وہاں اس پرندے کی جگہ جال اور وہ کانٹا پڑا ہوا دیکھتا ہے اور پھنس جاتا ہے، مطلب دھوکہ کھانے کے نتیجے میں اپنے آپ کو گرفتار کروا لیتا ہے۔ یہ اس کے کوئی معنی نہیں، مطلب یہ اس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ حرف درویشاں بدزدت مرتے توں، تا بخانت بر سلیم زاں فسوں۔ حرف درویشاں، درویشوں کا کلام، درویشوں کے الفاظ، درویشوں کا طرز گفتگو، حرف کہتے ہیں لفظ کو بھی بات کو بھی۔ بے دزدر وہ چرا لیتا ہے، دزدیدن مصدر کا مضارع ہے، دزدر چرانا، بے دزدر وہ چرا لیتا ہے، مرتے دوں، مرتے دوں گھٹیا کمینہ آدمی، دوں گھٹیا کمینہ مرد آدمی، تا کے بے خانت وہ پڑھے، بر سلی میں کسی بولے بھالے پر، زاں فسوں وہ منتر، فسوں خواندن یا افسوں خواندن کسی پر جادو کرنے کو کہتے ہیں، منتر پڑھنے کو کہتے ہیں خواندن فسوں۔ تو ایک شیطان کا چیلا، دنیا کا بندہ، ایک گھٹیا آدمی لوگوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے، بے وقوفوں کا امام بننے کے لیے بڑے لوگوں کے الفاظ رٹ لیتا ہے اور ان الفاظ کو کہنے کا طریقہ بھی سیکھ لیتا ہے۔ تو وہ بڑے لوگوں کے الفاظ استعمال کر کے، ان کا طرز گفتگو اختیار کر کے بھولے بھالے لوگوں پر اپنا جادو چلاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ اب آیا ہے شعر، وہ مثنوی کے مشہور ترین اشعار میں سے۔ واضح ہے نا، اگر اس میں کوئی مشکل ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا، لیکن اس کے معنی میں بس جو ترجمے کو ذرا تفصیل دے دیں تو وہ اس شعر کے معنی ہیں۔ کار مرداں روشنی یو گرمی است، کار دونا حیلہ و بے شرمی است۔ جوان مردوں کا، صاحبان حق کا کام روشنی اور گرمی ہے۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے لفظ ایسا جو ہم لغت کے اندر، فرہنگ کے اندر۔ کار مرداں، اللہ کے جوان مردوں کا کام روشنی اور گرمی ہے، حرارت ہے، اور کمینوں اور گھٹیا لوگوں کا کام ہیلے بازی اور بے شرمی ہے، یعنی
جو مردان حق ہوتے ہیں وہ حق کی روشنی پھیلنے کا ذریعہ ہوتے ہیں اور حق ہی کی حرارت سے موجود ہوتے ہیں۔ یہ ابھی میں کھولوں گا، ابھی دیکھیے گا کیا ہے۔ اور جو مردان شیطان اور بندگان دنیا ہوتے ہیں ان کا قوام، ان کے شعور کا قوام بھی ہیلے بازی سے بنا ہوتا ہے، ان کے وجود کا مادہ بھی بے شرمی سے اٹھا ہوتا ہے۔ وہ بے شرمی کے خمیر سے اٹھے ہوئے موجودات ہیں اور ہیلے کاری کے قوام سے بنے ہوئے دماغ ہیں۔ واضح نہیں، یہ اس کا سادہ مطلب ہے۔ اب مجھے یہاں کھولنا ہے روشنی اور گرمی۔ یہ بات مطلب مجھے بھی یاد رکھنی چاہیے، آپ کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اصل مشکل لفظ دکھنے میں مشکل نہیں ہوتا۔ جو لفظ کے طور پر مشکل ہو نا، اس کے معنی ممکن ہے کہ چھوٹے ہوں، لیکن جو لفظ کے طور پہ آسان ہو اس کے معنی بہت بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جو اپنے دیکھنے میں پہلی نظر میں بالکل آسان ہے۔ اس کو کیا، اس کے لیے میں کیا ترجمہ کروں کہ روشنی یہ ہوتی ہے، گرمی یہ ہوتی ہے، یعنی آسانی کی انتہا پہ پہنچے ہوئے الفاظ ہیں۔ لیکن یہی لفظ جو ہیں یہ انتہائی مشکل ہیں کیونکہ یہ بائنڈنگ معانی رکھتے ہیں، یہ معنی کی اس نوع سے تعلق رکھتے ہیں جو 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 حقیقت سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ ابھی میں کھولتا ہوں۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ روشنی یہاں قلب یا شعور کی روشنی ہے۔ روشنی کا مطلب ہے اسپریچول پرسیپشن، اسپریچول پرسیپشن جو حق کی معرفت کا مستحق ہو۔ واضح؟ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ روشنی کسی صاحب ایمان کا شعور ہے جسے حق نے اپنے نور سے روشن کر رکھا ہے، یہ روشنی۔ اور گرمی یا اس میں تو ہمت کریں نا، روشنی کا میں نے کلیو کیا نا کہ شعور سے تعلق ہے۔ گرمی جذبہ اور جوش کا بہت ہے۔ ابھی ہم نے کہا نا روشنی گویا شعور کا ایمان میں ڈھل جانا ہے، روشنی گویا حق کے حضور سے ذہن کا منور ہو جانا ہے۔ گرمی کہ میرا شعور حق سے بن جائے تو میرا شعور صاحب نور ہے، میرا وجود اگر حق سے تشکیل پائے تو میرا وجود صاحب حرارت ہے، کہ میرا موجود ہونا بھی حق کی بنیاد پر ہے، میرا جاننا بھی حق کی بنیاد پر ہے۔ آپ واضح؟ گرمی جو ہے یہ لازمہ حیات ہے اور روشنی جو ہے وہ خاصہ شعور ہے، اور انسان ان دو کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں وجود ہوں اور میں شعور ہوں۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو مردان حق ہوتے ہیں، ان کے شعور کا بھی کانٹینٹ حق ہوتا ہے اور ان کے وجود کی ماہیت بھی حق ہی ہوتی ہے۔ وجود حق ان کے وجود کا مادہ ہے، ان کے شعور کا مین کانٹینٹ ہے۔ یہ ہے مردان خدا۔ واضح ہے یہ بات؟
تو چلیں ابھی یہیں تک محدود رہتے ہیں، پھر آگے وہ تو کارے دونا ہی لو بے شرمی است ہیلا، ہیلا ضد ہے روشنی کی، کیونکہ ہیلا کسے کہتے ہیں؟ اندھیرے کو پھیلا دو تاکہ اپنے نکلنے کا راستہ دوسروں سے چھپا سکو۔ ہیلے کے لیے اندھیرا ضروری ہے، ہیلا وہ کرے گا جو مجھے اور آپ کو تاریکی میں رکھنا چاہے گا نا، تو یہ روشنی کی ضد ہے۔ اور شیطان کے بنائے ہوئے ذہن کا وصف، ہیلا ذہن سے کیا جاتا ہے نا، کیوں جناب؟ وجہ تضاد کیا ہے گرمی اور بے شرمی؟ وہ ٹھیک ہے، گرمی جذبہ تعلق ہے، بے شرمی ہیلے لا تعلقی ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ ہوا نا، ایک بالکل سامنے کا ہے، بے شرم آدمی میں غیرت نہیں ہو، جذبہ نہیں ہو، تو گرمی غیرت اور جذبے کے ساتھ جیسے جڑی ہوئی، اور بے شرمی جو ہے وہ غیرت اور جذبے سے بالکل مخالف سمت میں کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ان کے درمیان وجہ تضاد، ٹھیک ہے۔ بے شرمی یہاں ڈھٹائی اور بے حیائی دونوں معنی، کہ اسے نافرمانی کرنے میں کوئی عار بھی نہ ہو، اور نافرمانی کرتے ہوئے پکڑ لیا جائے تو وہ اس پر ڈھٹائی دکھائے، اس پہ شرمندہ نہ ہو۔ بے شرمی کے یہ دونوں معنی ہیں اور دونوں یہاں مراد ہیں۔ شیر پشمی از برائے گد کنند، او مسیلم را لقب احمد کنند۔ شیر پشمی اون کا بنایا ہوا شیر، پشم اون کو کہتے ہیں، شیر پشمی وہ نقلی شیر جسے اون سے بنایا گیا ہو۔ از برائے کے لیے، از برائے گد کی مانگنے کے لیے، گداگری کے لیے۔ کنند یہاں معنی ہے بنایا جاتا ہے، بناتے۔ وہ مسیلمہ کذاب جو سب جانتے ہیں، را کا یا کے لیے، لقب واضح، احمد کنند، لقب احمد کنند یعنی اس کا لقب احمد رکھے تھے۔ لقب کردن کا مطلب ہے نام دینا، لقب القاب دینا، لقب کردن نام دینا۔ تو وہ مسلم را، وہ مسلمہ کذاب کا لقب احمد کر دیتے ہیں، اسے رسول بنا دیتے ہیں، اسے رسول کا نام دیتے ہیں۔ کہ نقلی شعر اصل میں گداگری کے لیے بنایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کہاں سے بات اٹھا رہے ہیں اور معنی کیا لانا چاہ رہے ہیں، اسی میں چھپے ہوئے معنی کہ نقلی شعر گداگری کے لیے بنایا جاتا ہے، یعنی گھٹیا آدمی حق کی باتیں دنیا پرستی اور دنیا طلبی کے لیے کرتا ہے۔ اس کی زبان پہ حق ہوتا ہے، اس کے دل میں دنیا ہوتی ہے۔
اس کے لفظ میں حق ہوتا ہے، اس کے معنی میں باطل ہوتا ہے. یعنی حق کے اظہار سے اگر حق ہی مقصود نہ ہو تو اس سے بڑا باطل کوئی نہیں. سب سے بڑا باطل کیا ہے کہ اظہار حق کا ہے، مقصود باطل ہے. اس سے بڑھ کے کوئی باطل نہیں ہے، اس سے بڑھ کے کوئی گمراہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور یہ کام کرنا گویا اس درجے کی مطلب اس درجے کی شرارت اور شیطنت ہے. یعنی حق کا جھوٹا اظہار کرنا گویا اس درجے کی شیطنت ہے جیسے مسیلمہ کذاب کو رسول مان لیا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیا جائے. یہ اس درجے کی گمراہی اور فریب کاری ہے. ٹھیک ہے. بو مسلم را لقب کذاب مان، مر محمد صلی اللہ علیہ وسلم را اولو الالباب مان. لیکن ان کے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمہ کا لقب ابد الآباد تک کے لیے کذاب ہی پڑ گیا، اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے صاحب عقل ہی رہے. اب اس کو میں بولتا ہوں. بو مسلم کا لقب کذاب مان رہا. مانن کا مطلب رہنا، مان رہا، باقی رہا، برقرار رہا. مر ایک حرف ہے جو اکثر معنی نہیں دیتا. بعض مرتبہ شعر کا وزن پورا کرنے کے لیے آتا ہے، اور کبھی کبھی اور یا یقیناً کے معنی میں آتا ہے. کبھی کبھی تاکید کے لیے آتا ہے، لیکن زیادہ تر مصرے کا وزن پورا کرنے کے لیے آتا ہے. تو مر یعنی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اولو الالباب عقل والا مان رہا. تو لیکن ان سب نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن مسلمہ تو ہمیشہ کذاب ہی رہے گا اور رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاحب عقل، صاحب ہدایت، موجب ہدایت رہے اور رہیں گے. مطلب یہ لوگ حقیقت کے ساتھ میرے تعلق کو تو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن حقیقت کا جو اپنا نظام ظہور اور نظام عمل ہے اس میں کوئی یہ خلل نہیں ڈال سکتے. واضح بات. شراب حق ختامش مشک ناب. جو آپ کو لقب دیتا ہے وہ صادق بنتا ہے. یہاں جو عبور کیا ہے اس کی طرف الباب اور کذاب میں جو کذاب کی نسبت اس کو کذاب یہاں اگر جھوٹ بولنے والے کے معنی میں لیں گے تو یہ مراد نہیں ہے. کذاب یہاں جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ جو پورا کا پورا جھوٹا ہو. تو اولو الالباب وہ وجود ہے جس کا صداقت، جس کے لیے محض فعل نہ ہو بلکہ صداقت ہی اس کی متاع شعور ہو، صداقت ہی اس کا سرمایہ ہستی ہو. یعنی یہاں جو اولو الالباب ہے نا، اس کو عنوان کے محقق سے ملا کر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. یہاں اولو الالباب ہے صاحب حق کے معنی میں، اور ادھر کذاب ہے صاحب باطل کے معنی میں. تو شراب حق ختامش مشک ناب، بادرا ختمش ببد گندو عذاب. شراب حق وہ حق کی شراب، ختامش
ختام اور ختم ایک معنی میں ہے، یعنی مہر، جیسے بوتل کو سیلڈ کر دیں نا تو وہ ختام ہے۔ ختام، مہر، اش ضمیر ہے، ضمیر ہے، اور غائب مفرد، اس کی مہر، ختام مہر، ختامش اس کی مہر، مشک ناب خالص مشک، مشک ناب کہتے ہیں خالص کو، ناب مخفف ہے نئے آب کا جس میں پانی نہ ہو، مشک ناب خالص مشک، بادہ را، بادہ شراب، رات کی، ختمش وہی ختامش اور ختمش ہم مانی ہے، اس کی مہر، اس کی سیل، ببد ہوتی ہے، گند گندگی اور عذاب واضح۔ تو اوپر تو وہ آئے نا مسیلمہ کذاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شراب حق کہ وہ ہیں ظرف واحد، اور آپ دیکھیے بغیر کہے ختم کا تذکرہ لے آئے، ختم کی اب ایک رعایت خاتم الانبیاء اور ختم رسالت وغیرہ کی طرف دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہنے کہ حق کا سورس آف انسپریشن بھی ہیں اور حق کا جو ہے وہ مینز آف ایکسپریشن بھی وہی ہے۔ حق سے انسپائر ہونا ہے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے ہونا ہے، حق کو ایکسپریس دیکھنا ہے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے دیکھنا ہے، نہ حق کا کوئی اور میتھڈ آف انسپریشن ہے، نہ حق کا کوئی اور مینز آف ایکسپریشن ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو کریں آپ کیا شان ہے، وہ تو مشکل ناب ہے، وہاں شراب حق ہے اور اس کے جو سیل ہے وہ مشکل ناب ہے۔ تو بادرہ ختمش ببد گند و عذاب، اور مسیلمہ کا کیا ذکر ہے یا ان شیطانوں کا کیا ذکر ہے؟ ان کے اندر جو ہے وہ شیطان کی کھینچی ہوئی شراب بھری ہوئی ہے، یہ شیطان کی شراب کا برتن ہے جس پر مہر جو ہے وہ گندگی اور عذاب الہی کو گوند کے لگائی گئی ہے۔ تو آج جو ہے نا تھوڑی کسی وجہ سے طبیعت رواں نہیں ہو رہی، آج یہاں تک کر لیتے ہیں، تو اگلی مرتبہ تھوڑا سا زیادہ شوق سے بیٹھیے گا، پھر اگلی مرتبہ یہ کر